بہاولپور سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ جس کا نام خانقاہ شریف ہے، جہاں پر ایک بستی جس کا نام کوٹ شاہ مظفر ہے۔ اس بستی میں ایک خوبصورت لائبریری بھی موجود ہے، جس میں کم و بیش 500 سال پرانے ہاتھ سے لکھے قرآن پاک موجود ہیں۔ یہ لائبریری دینی تعلیمات حاصل کرنے والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس لائبریری کی کتب سے مستفید ہونے اس بستی میں آتا ہے، اس کے کھانے پینے اور اس کی رہائش کا انتظام مفت کیا جاتا ہے۔ اس لائبریری سے فائدہ حاصل کرنے والے دور دراز علاقے سے کوٹ شاہ مظفر کا رخ کرتے ہیں اور بزرگان دین کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کربوغا شریف ایک گدی ہے میاں والی کے اوپر سائڈ پہ کربوغا۔ اس ٹائم میں جب یہ پڑھ کر آئے تو اس ٹائم میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، پورے میاں والی کے لیے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہوا تھا کہ میاں والی دارالحرب ہے، یعنی یہاں جہاد فرض ہے، لہٰذا جمعہ جائز نہیں ہے۔ جہاں جہاد فرض ہو وہاں جمعہ نہیں پڑھا جاتا شرعاً۔ جی یہ ایک مسئلہ ہے شرعی۔ تو انہوں نے ایک شرعی طور پر ایک فتویٰ جاری کیا کہ دارالحرب ہے میاں والی، یہاں پہ جہاد فرض ہے، لہٰذا یہاں پہ جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ تو کوئی بھی جمعہ نہیں پڑھتا تھا، ان کی اتھینٹک فتویٰ ہوتا تھا سب کے لیے۔ جب یہ ہمارے یہ جھردادا آئے تو انہوں نے آ کر جمعہ شروع کرایا، تو انہوں نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا فتویٰ جاری ہوا ہے اور میں ایک قاضی کی حیثیت رکھتا ہوں، تو آپ نے کس طرح سے میرے فتوے کے خلاف یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات چیت کر لیں، اگر مجھے آپ سمجھا لیں گے تو میں قائل ہو جاؤں گا، اور اگر میں سمجھا لوں گا تو آپ میری تائید کریں گے۔ چنانچہ وہ جو کربوغا شریف والے بزرگ تھے، ان کی بزرگی اپنی مجلس میں ہر ٹائم 40 علماء کرام بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے تھے، یعنی اتنی بڑی گدی اور صاحب علم تھے لوگ۔ انہوں نے اپنے علماء مقرر فرمائے ہمارے جھردادا کے ساتھ بحث و مباحثہ کے لیے، اور پیر صاحب جو تھے کربوغا شریف والے وہ خود جسٹس بنے، یعنی وہ خود جسٹس کی سیٹ پر بیٹھے اور اپنے علماء بٹھائے کہ ان مولوی صاحب سے بحث کریں۔ وہ ایک مناظرہ ہاں جی، وہ جب ہوا تو پیر صاحب نے فیصلہ ہمارے دادا کے حق میں کیا کہ، اور ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے پھر ایک تحریر لکھی اس ٹائم اپنے علاقے میں کہ ایک مولوی صاحب نے ہمیں حق سمجھا دیا، ہماری تحقیق غلط تھی، ہم توبہ طائب ہوتے ہیں اور آپ سب لوگ بھی توبہ طائب ہوں، آئندہ جمعہ پڑھیں، یہ دارالحرب نہیں ہے۔ تو ان میں چند چیزیں اور بھی مروجہ تھیں، تو حضرت نے ان سے کہا کہ ان پر بھی بحث کر لیں۔ وہ زور استدلال پہلے چونکہ دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے پھر انہوں نے بحث و مباحثے سے گریز کیا۔ تو حضرت نے یہ لکھ کر رسالہ ان کی طرف بھیجا کہ اگر تائید ہو تو اس پر سائن کریں، ورنہ اس کا جواب لکھ کر بھیجیں تحقیقی۔ تو جب یہ ڈاک کے ذریعے ان کے پاس پہنچا تو اس وقت تک جو بزرگ تھے وہ انتقال فرما گئے تھے، پھر اس پر بحث و مباحثہ نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے ان کی مہربانی کہ انہوں نے وہ رسالہ ہمیں واپس بھیجا من وان ویسے کا ویسے۔ تو یہ اس طرح سے، اور یہ تصوفی اسباق ہیں اس میں، اور یہ ہمارے پردادا مولانا فخر الزمان، ان کے بیٹے مولانا فخر الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصنیف ہے مرآت المعانی، فارسی منظوم ہے۔ انہوں نے یہ تصوفی اصطلاحات میں لکھی ہے، جس کا پہلا جو ہے وہ شعر وہ اس بحر میں آتا ہے کہ نامہ اغازم بنام ذوالجلال آنکھ بیرون است از وہم و خیال، یعنی اس طرز پہ انہوں نے یہ آگے پوری تصنیف کی۔ نامہ اغازم بنام ذوالجلال، میں آغاز کرتا ہوں اللہ رب العزت جو بلند ہے،
نام ذوالجلال، آنکھ بیرون است از وہم و خیال، جو ہمارے وہم و خیال سے بھی بالاتر ہے. یعنی اس طرح سے انہوں نے پوری حمد لکھی ہے، پھر جی نعت سید المرسلین لکھی ہے، پھر اپنے شیخ کی تعریف لکھی ہے، پھر تصوفی اسباق آگے لکھے ہیں انہوں نے. اور یہ مولانا نور زمان شاہ صاحب جو تھے ہمارے جھردادا، یہ اسلام یونیورسٹی کے جو پہلے وائس چانسلر گزرے ہیں غلام محمد گھوٹوی، غلام محمد تھے یا جی غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ، ان کے جی شیخ الجامع، یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں. جی تو ان کے یہ نور زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے جی. اور یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے، یہ گورڑا شریف والوں کی ایک کتاب ہے مہر منیر، مہر علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی ہمارے دادا کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ وہاں یہ شیخ الجامع صاحب بابو جی صاحب جو مہر علی شاہ صاحب کے بیٹے تھے نا، ان کے استاد تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے اساتذہ کے تذکرے میں ہمارے دادا کا بھی ذکر فرمایا. ہاں میاں والی کا تذکرہ بھی اور ان کا بھی، اور ان کے 2-3 اور کتب میں بھی، بلکہ شیخ الجامع صاحب کے بیٹے نے بکس لکھی ہیں، ان میں بھی ہمارے دادا کا تذکرہ ساتھ آتا ہے اس میں. جی 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 یہ بھی کلمی تصنیف ہے، یہ منطق پر لکھی ہوئی ایک بک ہے. یہ کسی مصنف نے خود جو لکھی تھی، پھر اوریجنل ہمیں بھیجی تھی کہ لائبریری میں رکھیں اس طرح سے. اسی طرح سے یہ مثنوی مولانا روم، یہ ایران سے ہمیں میسر ہوئی ہے. ایران میں کسی نے کلمی لکھی تھی، تو یہ پوری کلمی لکھی پڑھی ہے ساری، فارسی میں ہے ساری. اس میں ایک رسالہ یہ بھی پڑھا ہے نیچے بند ہے، یہ رسالہ پڑھا ہے، یہ مولوی نور محمد کھیڑا گزرا ہے، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاگرد تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک بیان فرمایا شمائل ترمذی کے مطابق. جیسے شمائل ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کے مطابق شبیہ مبارک پیش کی گئی ہے کہ ابرو ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھی، چہرہ ایسے تھا. انہوں نے کوئی 15-20 اوراق پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ پر، انہوں نے وہ شمائل ترمذی کو پنجابی میں ڈھال کر پنجابی منظوم لکھا ہے. لیکن پنجابی بڑی علمی ہے، یعنی اس بحر پر ہے. انہوں نے جب سٹارٹ کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے حمد حمید لیل نہاراں، بہت زیادہ قطرے باراں، بے عد بے حد بے شماراں، ایویں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس بحر پر انہوں نے پورا حلیہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے. ہماری لائبریری میں سب سے پرانا یہ میرے دادا نے گرامر کا، عربی گرامر کی ایک بک پر حاشیہ لکھا ہے. حاشیہ لکھتے ہیں نا اس کی تشریح کرنے کے لیے. یہ میرے دادا کی کلمی بک پڑھی ہے. اور یہ بعد میں ابھی یہ حاشیہ عبد الغفور اس کا نام ہے، اور دوسرا رسالہ قمریہ، اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا. یہ وہ لکھا ہوا یہ سمجھنے کے لیے، جی عربی کو سمجھنے کے لیے جو گرامر کے اصول ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس پر کچھ تشریح کی ہے. وہ کافی محقق تھے اور بڑی زوردار عربی پر انہیں عبور حاصل تھا، تو انہوں نے اس لحاظ سے گرامر کے اصول لکھے تھے کچھ مزید اس میں. اور یہ ایک بک ہے علم النحو کی. اس پر ہمارے وہ جھردادا مولانا نور زمان شاہ صاحب اپنے اساتذہ سے پڑھے تھے اپنے دوران طالب علمی. تو یہ تقریباً 150 سال پرانی کتاب ہے. ان کو اساتذہ نے لکھ کر دی تھی اپنے ہاتھ سے اس ٹائم. تو وہ ہم بطور باعث برکت رکھے ہوئے ہیں بزرگان دین کی یہ چیزیں. یہ قرآن پاک پڑھا ہے. یہ مردان کے ایک بزرگ گزرے ہیں کفایت اللہ، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اور سب سے قدیم یہ پڑھا ہے، یہ افغانستان کے ایک بزرگ ہیں ان کا لکھا ہوا. یہ تقریباً 450 سال 500 سال پرانا نسخہ ہے یہ. اور یہ اسی حالت میں ہی پڑھا ہے جیسے ہے، بوسیدہ ہمیں ملا ہے تو ہم نے ایسے ہی رکھا. اوریجنل اپنی حالت میں پڑھا ہے. وہ بھی کلمی ہے جی کلمی، یہ بھی کلمی ہے، یہ بھی کلمی ہے نسخہ. کتنے نسخے ہیں یہ کلمی یہاں تقریباً 1 2 3 4 5 6 نسخے ہیں جو کلمی. تقریباً 400 450 سال. جی جی پرانے ہیں جی. 100 سال سے تو اوپر ہے سارے جی. 100 سال سے اوپر. 100 سال سے تو اوپر ہے. ہاں جی. اور حضرت یہ جو یہ سندیں ہیں، یہ جی سندیں یہ ہمارے حضرات کی ہیں. جیسے ہمارے دادا گزرے، یہ میرے پردادا کی سند ہے. مولانا
فخر الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے پڑھا تھا۔ اس ٹائم پاکستان بنا ہوا تھا میرے خیال میں، یا نہیں بنا ہوا تھا، انہوں نے پڑھا تھا مدرسہ فیض عام کانپور، انڈیا کا شہر ہے کانپور، انہوں نے نہیں بنا تھا، تو اس ٹائم انہوں نے وہاں سے پڑھا تھا۔ حضرت لائبریری میں کتنی کتب ہوں گی لگ بھگ یعنی 5-7 ہزار 10 ہزار کتب ضرور ہیں اس میں، چھوٹی بڑی ملا کر۔ تو مطالعے کے لیے کون لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ یا مطالعے کے لیے ہم پہلے یہاں سے کتب لوگوں کو دیتے تھے فری آف کاسٹ، کہ آپ لے جائیں پڑھ کے ہمیں واپس کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری تقریباً 1-2 ہزار 3 ہزار کتب گم ہو گئی ہیں، واپس لوگوں نے نہیں کی ہمیں، اور تقاضے کے باوجود بھی نہیں ملی ہمیں۔ تو ہم نے اس کے بعد یہ روٹین بنائی ہے کہ جس کو بھی ضرورت ہے آئے ہمارے پاس رہے، ہمارا مہمان ہے، ہم اس کی خدمت بھی کریں گے، یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرے جتنے ہم اس کو فیسلیٹ، جو ریسرچ تحقیق کرنا چاہے یہاں بیٹھ کر کرے، ہمارے پاس رہنا چاہے فری آف کاسٹ رہے گا، ہم کھانا بھی دیں گے، ہر چیز خدمت بھی کریں گے، سہولیات دیں گے۔ لگ بھگ کتنی کتب ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور کتنے سال پرانی ہیں؟ تو بہت ساری پرانی، ہماری لائبریری کی یہی خاصیت ہے کہ یہاں پہ جو بکس ہیں وہ نایاب بکس ہیں، ابھی آپ کو مارکیٹ میں وہ اویلیبل نہیں ہوں گی، ایسی بھی بکس ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور ہم نے کچھ بہت سارے کتب خانوں میں سے جو ابھی چھپنا بھی بند ہو گئی ہیں، ہم نے وہاں سے فوٹو کاپیاں بھی لی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ایسا کون سا اسٹوڈنٹ ہے یا کون سا پی ایچ ڈی کرنے والا ہے کہ جس کے لیے یہ بڑا موضوع لائبریری ہے کہ اگر آئے تو اس کو ہاں، اگر وہ اختلاف بین المذاہب میں کرتا ہے، اسلامیات میں کرتا ہے، یا اس طرح کے موضوعات جتنے بھی ہیں، عربی سے یا فارسی سے ریلیٹڈ جو بھی ہو، یا اردو سے ریلیٹڈ، اس کے پاس اس کے لیے یہ لائبریری موزوں ہے اور اسے مل سکتا ہے یہاں سے۔ لائبریری ہے کہ اس کو قیام تام کی سہولت بھی ساتھ وہ ساتھ میسر ہوگی انشاءاللہ، تمام سہولیات فری آف کاسٹ میسر ہوں گی۔ جو بھی یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بالکل آئے، کھلے دل سے آئے، ہمارے پاس رہے، ہمارے پاس رہائش بھی ہے، ہمارے پاس کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور ہم اسے ہر چیز پرووائڈ بھی کریں گے تعلیم کے لیے۔ حضور آپ تو گاؤں میں بیٹھے ہیں، تو گاؤں کے لوگ بھی کوئی مستفید ہوتے ہیں؟ تو گاؤں جی، گاؤں کے لوگ جن کو جو علم سے شغف رکھتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں ضرور، ہم سے بکس لیتے بھی ہیں، پڑھ کے پھر دے بھی جاتے ہیں۔ وہ چونکہ یہاں کے رہائشی ہم انہیں بکس دیتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ اگر آتے ہیں تو پھر اس میں ہم بکس دینے والی بات ہم نے بند کر دی ہے، بکس گم ہو جانے کی وجہ سے۔ ابھی یہیں پہ ہم دے رہے ہیں ہم سب کو۔ ہاں، تقریباً 4-5-7 نسل پہلے کتب خانے کی ہے۔ یہ ساگوان کی لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اور ہم نے اسے ایز اے اپنے آباء و اجداد کے کتب خانے کی لائبریری کے ہونے کی وجہ سے باعث برکت اس کو رکھا ہوا ہے، اور ہم اس میں جی قیمتی اثاثہ بھی ہے، اور ہم اس میں جتنے بھی ہماری لائبریری کے یا کوئی بوسیدہ اوراق سنبھالنے ہوتے ہیں تو ہم وہ اس میں رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ اندر سے بھی ایسے ہے، یہ اس طرح سے اس میں بوسیدہ اوراق جو ہیں وہ رکھتے ہیں، اور اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے ہم نے۔ جی، ہمارے سلسلے کے لیے جو ہماری سلسلے کی ایک بک ہے تشفی السائل فی ارض الوسائل، وہ میں آپ کو ابھی دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اس میں ہمارے سلسلے کا تعارف بھی ہے، ہمارے عقیدہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں ہمارا سلسلہ نسب بھی ہے، اس میں ہمارا شجرہ نسب بھی ہے، اور اس میں ضروری مسائل بھی ہیں، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی پرووائڈ کرتا ہوں۔